وہ خزدار میں FC کے یہ جو کانوائی بازار کے اندر شہر کے اندر میں روڈ ہائی وے پہ جو پیٹرولنگ کرتی ہے یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہی سیم گاڑی جس میں اس سے پہلے کبیر بلوچ کو جو ہمارے پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور ان کے ساتھی عطا اللہ بلوچ کو بھی 27 مارچ کو اسی گاڑی میں اغوا کر کے لے گئے تھے. نہیں دیکھیں رؤف مینگل صاحب، ہمیں ایز اے جرنلسٹ دیکھیں ہر طرح کا ورژن بھی تو دیکھیں. لشکری رئیسانی صاحب، میں ایک باقاعدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی کہانی ہے اور موسٹلی الزام جو ہے کافی سالڈ حوالے سے لوگوں کو ایمان کی حد تک یہ ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز. لیکن سر ابھی لشکری رئیسانی صاحب آپ کے صوبے کے ہیں، سیاسی آدمی ہیں، انہوں نے وہاں رہنا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نصرت صاحب اب ایجنسیاں ایسی بھی دیوانی نہیں ہیں کہ ایک بندے کو اٹھائیں گی، ماریں گی اور آخر میں سگریٹ کے بٹ سے لکھ دیں گی پاکستان زندہ باد. تو یہ بات تو تھوڑی سی تو دیکھیں رؤف مینگل صاحب، آپ بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ جی سیکیورٹی ایجنسیز کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے رؤف صاحب کی کوئی ذاتی دشمنی ہو کسی کے ساتھ، انہوں نے کہا ہو کہ اگر ہم یہ کریں گے الزام سیکیورٹی ایجنسیز پر آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا؟ لشکری رئیسانی صاحب کی وہ قابل احترام ہے، لیکن لشکری رئیسانی کا اپنا حلقہ ہے مستونگ، جو اس کا بھائی اس وقت چیف منسٹر ہے، وہ مستونگ سے الیکٹڈ ہے. صحیح. اور مستونگ میں 22 اگست کو حساس ادارے کے 2 افراد، ایک امیر حمزہ ہے، دوسرے کا نام ہے اصغر علی، موٹر سائیکل پر ایک ٹیچر ہے اسکول کے حاجی صالح محمد کو شدید زخمی کر کے بھاگنے لگے تو شہریوں نے ان کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دی. اور ISI کا ایک میجر کوئٹہ سے مستونگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، اور وہ بندے ابھی تک لشکری رئیسانی کے حلقے میں اور وہاں پولیس کے کسٹڈی میں ہیں. لشکری صاحب کو بخوبی علم ہے اور ان کو پتا ہے، ان کے بھائی کو پتا ہے کہ اس وقت جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ کے نوٹس میں لینا چاہوں گا اور آپ کے توسط سے پروگرام پورے اہلیان بلوچستان کو میں اور پاکستان کے باقی سننے والوں کو میں بتا دینا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی ٹاور، جو بجلی کے جو ٹاور ہے، جو معاشی تباہی بربادی ہمارے کرتے ہیں یہ ایجنسیز، انہوں نے مستونگ کے مقام پر اور منگچر کے مقام پر انہوں نے 11,000 اور 220 kV کو انہوں نے ایکسپلوزیو کر کے اڑا دیا گیا تھا. وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے اور پولیس کے حوالے کیے گئے تھے. پھر ایجنسیز کے جو ہے نا بڑے افسران اور پورے کارروائی کے ساتھ آ کر وہ لے گئے تھے. یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں رہی نصرت صاحب، آپ بناس ہے. یہاں پہ تو ایجنسیوں کی کھلی چھوڑ دی گئی ہے. بلوچستان ایک بیروت کی شکل اختیار کر چکی ہے. کوئی اپنے گھر میں یا شہر کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. جی رؤف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سوری ابھی ہمیں اپنے پروگرام کے اختتام پہ جانا ہے. مشتاق وہی بات ہے، ہم ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول بخش مینگل کو ایجنسیوں نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا. ہمارا رونا یہ ہے یہ تو انکوائری پراپر ہونی چاہیے نا، اس کے بعد جو یہ فیصلہ ہو، کیونکہ کنونس نصرت جاوید کو نہیں کرنا، مشتاق منہاس کو نہیں کرنا، خزدار کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو کرنا ہے، تربت کے لوگوں کو کرنا ہے. اب وہ مستونگ کے اندر تاریخیں لے کر نام لے رہا ہے رؤف مینگل، جو قومی اسمبلی کا رکن تھا جس نے استعفیٰ دیا، اور وہ آن ایئر کہہ رہا ہے بھائی میرے. کیوں نہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا؟ رؤف مینگل پاکستان کی اسمبلی کا رکن تھا. جن لوگوں نے ابتدا کی تھی، جنرل مشرف اور ان کے دوست جو اس وقت تھے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کے خلاف کر رہے ہیں بھائی، کر رہے ہیں تو ان کو وہاں پر پیش کر رہے ہیں. اور جب انہیں دیکھا کہ اب بالکل یہاں پہ پھندا آ رہا ہے تو پھر انلائٹڈ ماڈریٹ صاحب گئے ہیں. اور ہم بچارے ہم اتنے مجبور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے سعودی عرب کے اندر ایک پاکستانی کپل جاتا ہے جن پہ یہ ہے کہ چپل میں ان کے، ہاں تو وہ ابھی تک وہ انہوں نے رکھے، انہوں نے کہا نہیں جی ان کو پہنائی گئی تھی چپل، انہوں نے کہا اچھا وہ بندے دو یہ لے جاؤ. تو آج تک وہ مسئلہ نہیں. لیکن ہم کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ نہ مجھے بل دینا ہے بجلی کا، میں نے کنڈا لگانا ہے. ویسے کہیں گے وہ قومی ہماری سلامتی، ہماری عزت. اچھا ہر بندے سے تقریر کرا لے 3,000 مرین آ گئے،
لیکن کوئی جو ہے نا امریکہ مرداباد. اچھا سعودی عرب نہ اس طرف نہ جائیے بڑے اپنا وہ سب کو پناہ دیتا ہے نا جی, سب کو پناہ دیتے ہیں, سارے عیدی امین انہی کے پاس جاتے ہیں. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے. اور اگر اپنی عزت کا بات کرنی ہے, پاکستان کی حاکمیت اور خود مختاری کی بات کرنی ہے, تو خالی امریکن میرین کی بات نہ کرو کیونکہ وہ فیشنیبل ہے. پھر سعودی عرب کو بھی کہو کہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے. بالکل سر, ہمارے لیکن جب سب نے جانا وہی ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر مسئلہ ہوگا تو گھر تو وہیں سے ملے گا, جہاز بھی وہی لے کر دیں گے, اور کروز کے لیے ماسٹر سلیو ہوں گے. چاہیں گے صرف ایک چھوٹی سی بات پہ اختتام کریں گے پروگرام کا. یہ علامہ حامد سعید کاظمی صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا انتہائی بزدلانہ فعل ہے, اور اس کا ان لوگوں کو پکڑا بھی جانا چاہیے. لیکن اس کے رد عمل میں جس طرح آج پولی کلین میں جو گلزرین مری کے ایک صاحب آئے, ان کو سامنے ڈسا ہوا تھا, ان کو طبی امداد یہاں نہیں مل سکی اور وہ چل بسے. بہرحال ان کی موت بھی کسی کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس سے بھی حساب لینا چاہیے, اس پر بھی سوچنا چاہیے. آپ سے اجازت چاہیں گے جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@out.tv. دوستو جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا اللہ حافظ.